ایمان والوں کے لیے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، دونوں میں ہی ان کو عبادت کا ثواب ملے گا اگر یہ نبی کے طریقے پر چلیں۔ رمضان ہے، روزہ نبی کے طریقے پر رکھیں تو عبادت ہے، افطاری کروانا، روزہ کھلوانا عبادت ہے، لیکن نبی کے طریقے پہ۔ کل رات کو ہال میں جانا ہوا، کیونکہ کل صبح دعا ہے جو دورہ قرآن کی اہلیہ کی، تو کچھ سیٹنگ اور معاملات کو دیکھنے کے لیے جانا تھا۔ تو وہاں ہال میں ان کے کافی ہال ہیں، تو افطار پارٹی ایک دیکھی، تو اس طرح کی تھی کہ اندر میوزک چل رہا تھا اور مکس گیدرنگ تھی، اور ہو سکتا ہے کہ نماز بھی سب نے نہ پڑھی ہو۔ تو یہ عبادت تو نہیں، یہ تو پیسے کو تباہ کرنا ہے اور رمضان کا الٹا مذاق اڑا لینا ہے کہ میوزک چل رہا ہے، مکس گیدرنگ ہے اور افطاری کی دعوت، افطاری کے نام کے اوپر، اور جو لباس اور جو سلسلہ تھا جس کا اندازہ ہوا، میں اس ہال میں تو نہیں گیا، لیکن جو قرائن تھے اس سے تکلیف بہت ہوئی، بہت غم ہوا کہ ہم نے عبادات کو بھی خراب کر دیا۔ اسی طرح عید یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن مسلمانوں کی عید کی خوشی کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں آج احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں سے معلوم ہوگا، معلوم تو ہے، اس کا تذکرہ ہو جائے گا، یاد دہانی ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ 2 دن خوشیاں مناتے ہیں، اس میں میلے ٹھیلے اور بینڈ باجے، میوزک اور جناب دف اور فلاں فلاں یہ چیزیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یہاں عید کے مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ عید کے 2 دن ہیں، 2 دن ہم سال میں خوشیوں کے مناتے ہیں، تو یہ سارا طریقہ اس میں ناچ گانا، کھیل کود اور مادر پدر عذاب قسم کا سلسلہ۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں سے بہتر ان کے بدلے تمہیں 2 الگ دن مزید عطا کر دیے ہیں جو عید کے دن ہیں ایمان والوں کے لیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں میں 1400 سال سے جو احادیث کے مطابق طریقہ ہے وہ تو 2 ہی عیدیں ہیں۔ میں چھوٹا تھا تو 3ری جماعت میں جو معاشرتی علوم کی کتاب تھی اس میں لکھا ہوا تھا 2 عیدیں ہوتی ہیں، اور آج معاشرتی علوم جو ہے اس میں لکھا ہوا 3 عیدیں ہوتی ہیں۔ حیرت کی بات ہوتی ہے کہ 70 سال تک حکومت کو غلطی لگی رہی، یہ کیا ہوا؟ پہلے 2 تھیں تو دلیل کیا تھی، اب 3 ہو گئیں تو کیا دلیل ہے، اور 70 سال بعد 4 ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث میں 2 ہی کا ثبوت ہے، ان کے طریقے بھی ہیں، اور ہمارے ملک میں اب 2 سے زیادہ عیدیں منائی جا رہی۔ 2 عیدیں ساری دنیا میں منائی جاتی ہیں، جو لوگ 2 سے زیادہ مناتے ہیں وہ کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا۔ جو سنت ہے، جو قرآن حدیث میں بات موجود ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور اس کا طریقہ بھی سادہ ہے۔ عید الفطر میں فرمایا کہ تم نے روزے رکھے ہیں، سارا مہینہ تم نے میری عبادت کیا، تم شکر ادا کرو، 2 گانا ادا کرو، شکر ادا کرو، اور دیکھو شکر ادا کرنے سے پہلے، 2 گانا ادا کرنے سے پہلے اگر تمہارے پاس مال ہے تو غریبوں کو بھول مت جانا، ان کے لیے صدقہ فطر کا انتظام کر کے آنا، دے کے آنا، مسجد میں بعد میں، عیدگاہ میں بعد میں پہنچنا، پہلے ان کو بھی دینا، تم بھی خوشیاں مناؤ، وہ بھی تمہارے ساتھ خوشیاں منائیں۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، کہا کہ دیکھو یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے، تم اپنے نفسوں کو قربان کرو، بری خواہشات کو قربان کرو، جانور ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ کہیں کوئی فضول خرچی کا سلسلہ نہیں اور کچھ بھی نہیں، سادگی، عبادت اور اللہ کو پکارنا۔ جب جاؤ تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے نعرے لگاتے ہوئے جاؤ، اللہ کی بڑائی، اس کی توحید، اس کی حمد، اس کی ذات کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے جاؤ اور آؤ اور اللہ سے مانگو۔ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، تو اس ایمان والوں کی خوشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اس سے جب ہم ہٹ جائیں گے تو پھر مسائل تکلیف کے پیدا ہوں۔ تو آج عید الفطر کے بارے میں چند باتیں، اور عید الاضحیٰ کے بارے میں بھی تقریباً یہی معاملات ہیں، قربانی سے علاوہ تقریباً وہی، جیسے غسل اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، خوشبو اس میں بھی لگانا سنت ہے، اس میں بھی ہے، تو کافی چیزیں تو مشترک ہیں، کچھ مختلف بھی ہیں تھوڑی بہت۔ تو ہم عید منانے کا آج ارادہ کریں نبی کے طریقے پہ، سادگی کے ساتھ اور اللہ کی یاد کے ساتھ۔
عید کا دن بھی عبادت میں اضافہ ہو گیا نا، 5 نمازیں تو ہیں، ایک نئی نماز عید کی بھی پڑھو بھائی. تو یاد الہی کے ساتھ اس دن کو گزاریں. اور یہ پورا دن مانگنے کا ہے، پورا دن مانگنے کا ہے. انسان جب عید کی نماز کے لیے آتا ہے اور عید کی نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تم سارے، تم سب کی مغفرت ہو گئی. اور آج کے دن تم اپنی دنیا کے بارے میں جو مانگو گے میں مصلحت کو دیکھوں گا، کیا تمہارے لیے بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. تم تو مانگو لیکن میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہارے لیے بہتر ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور آخرت کے بارے میں جو تم مانگو گے وہ ہم تمہیں عطا کریں گے. یہ تو مانگنے کا دن ہے. رمضان کے دن بھی مانگنے کے، راتیں بھی مانگنے کی، عید کا دن بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا اور مانگنے کا ہے. تو ہم اس دفعہ ارادہ کریں کہ بھئی سنت کے قریب ترین ہو کر ہم عید کا دن گزاریں گے. اور خصوصاً جو گناہ کے موقع ہیں، فضول خرچی، اسراف، اس سے بچیں گے. فضول خرچی تو سکھائی نہیں گئی.